بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو پیار استوری کا السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ بالخصوص دنیا میں سب سے زیادہ افغان مہاجرین کی تعداد پاکستان میں ہے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر ایران میں۔ ایران نے اب تک لاکھوں افغانیوں کو نکالا ہے، 40 سے 50 لاکھ افغانیوں کو وطن واپس بھیجا ہے افغانستان، اور اب گنے چنے افغانی وہاں رہ گئے۔ لیکن پاکستان کی بات کی جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ افغانیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ آفیشیلی تو 40-50 لاکھ بتایا جاتا ہے، لیکن ان آفیشیلی آپ کو یہ بتا دوں، مصدقہ اطلاعات کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ افغانی پاکستان میں تھے۔ ان میں وہ افغانی بھی ہیں جن کے پاس پیو آر کارڈ ہولڈرز بھی تھے، جو قانونی طور پر بھی تھے، جن کے پاس اے سی سی کارڈ ہولڈرز بھی تھے، جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے۔ کچھ لوگ ہیلتھ یعنی صحت اور علاج کی غرض سے آئے ہوئے، کچھ تعلیم کی غرض سے آئے ہوئے۔ پھر اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ جنہوں نے افغانیوں نے یہاں پر شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، پھر مرد و خواتین، کسی مرد نے شادی کی، کسی خاتون نے شادی کی، پھر کچھ بچے یہاں پر پیدا ہوئے، انہوں نے یہاں شادیاں کی، ان کی شہریت کا کیا ہوگا۔ یہ بڑے مسائل ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، ان کو نکالنے کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا کیونکہ افغان مہاجرین کی وجہ سے، افغانیوں کی وجہ سے پاکستان میں کرائم میں اضافہ ہوا، پاکستان کی معیشت میں بوجھ ہوا، پاکستان میں خودکش حملے، بم دھماکے اور یہ سارے ہوئے۔ اب جو افغانیوں کے حوالے سے پورے پاکستان میں جو کریک ڈاؤن پچھلے 2-3 سال سے جاری ہے، 2023 سے اب 2026 تک میں، یہ تیسرا سال ہے۔ یقیناً آپ دوست شکوہ بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کا انخلاء اتنا نہیں ہو رہا، لیکن یقیناً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ افغان مہاجرین کا انخلاء، میں خود اپنی آنکھوں سے کئی افغانیوں کو میں نے خود دیکھا ہے، ٹرکوں میں اپنا سامان، میرے اپنے ارد گرد جتنے افغانی رہتے تھے وہ سارے یہاں سے جا چکے ہیں۔ ابھی میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر ایک بھی افغانی مجھے نظر نہیں آتا۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہمارے اداروں کی، ہماری پولیس کی، ہماری عوام کی، کہ افغان مہاجرین کا انخلاء، اور اس میں ان افغانیوں کے بھی کو بھی جو ہے وہ شاباش کہنا چاہیے جو خود سے رضاکار طور پر اپنے وطن واپس چلے گئے، کیونکہ پاکستان میں 40-50 سال ان کی مہمان نوازی ہے۔ کچھ اپڈیٹس ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے، کچھ خبریں ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے، کتنے افغانی چلے گئے، کہاں کہاں سے چلے گئے، وہ اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو، پاکستان افغانستان تعلقات ہو، صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے افغانیوں کے حوالے سے جو خبریں ہوں گی، یا پھر پاکستان کے اندر سیاسی یا عدالتی معاملات ہوں، یا پھر عام آپ کے مسائل ہوں، عوامی مسائل ہوں، یا دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیاں، اس حوالے سے اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ ٹاپک ہے ہمارا افغان مہاجرین کا انخلاء پاکستان سے جاری ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں افغانی اب تک جا چکے ہیں۔ بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ شروع میں آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں وزارت داخلہ، آئی ایس پی آر، ضلعی انتظامیہ ڈیٹا جاری کرتی تھی کہ روزانہ ہم اتنے افغانیوں کو نکالیں۔ اب وہاں سے کوئی ڈیٹا ہمیں نہیں آ رہا ہے۔ یہ ڈیٹا ہمیں بڑی مشکلوں سے افغانستان والی سائڈ سے، ضلعی انتظامیہ والی سائڈ سے بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا مجھے مل رہا ہے۔ میں بڑی ریسرچ کرنے کے بعد یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو ویب سائٹس میں جانا پڑتا ہے، آپ کو اس کے علاوہ متعلقہ اداروں کی ویب سائٹ پہ جانا پڑتا ہے، اخبارات میں، ٹی وی چینل میں، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایک جگہ سے یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب افغان مہاجرین کے انخلاء کے اوپر حکومت خیبر پختونخوا کا مختلف افغان مہاجرین کیمپ 1 ہفتے میں خالی کرانے کا فیصلہ۔ پورے پاکستان سے تقریباً 83 کی 84 افغان مہاجر کیمپ تھے پاکستان میں، تو تمام خالی کرانے کا وفاقی حکومت نے اعلان کیا تھا، اور اس پر تقریباً 70% کامیابی ملی پاکستان کو۔ بالخصوص پنڈی اسلام آباد سے کیمپ سارے بند کر دیے گئے، اس کے علاوہ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان میں ابھی بھی ہیں لیکن کریک ڈاؤن جاری ہے، کے پی سے، اس کے بعد آزاد کشمیر سے، دلی بلتستان سے، یہ سارے کیمپ اور افغان مہاجرین کا انخلاء ہوا، کیمپ بند کر کے۔ خیبر پختونخوا، جہاں پر میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ تعداد، یعنی شروع میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ 54 سے 55% افغانی جو پاکستان میں رہتے تھے، ان میں سے 54 اور 55% افغانی کے پی میں رہتے تھے۔ اب اس صورتحال میں مہاجر کیمپ بھی وہاں پر بہت زیادہ، تقریباً 42 کے 43 مہاجر کیمپ تھے۔ پورے پاکستان میں ایک طرف 40 کیمپ تھے، جبکہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر 43 کیمپ تھے۔ اب ان میں سے بہت سارے خالی ہو چکے ہیں، بہت سارے ابھی بھی خالی ہونے کا تسلسل جاری ہے، لیکن کچھ ابھی بھی خالی نہیں ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کے پی حکومت نے ان افغان مہاجرین کیمپ کو 1 ہفتے میں خالی کرانے کا حکم دیا ہے۔ پشاور سے یہ خبر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے صوبے کے مختلف افغان مہاجر کیمپ 1 ہفتے کے اندر مکمل طور پر خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے تمام متعلقہ اضلاع کو باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیصلے کے تحت ہری پور کے پرانا اور بسو میرا کیمپ، براری اور
اتمزئی، مانسیرا، حاجی زئی اور منڈا چاسدہ، خراسان، پشاور، جبکہ سمن اور کئی ہنگوں کے افغان مہاجر کیمپ شامل ہیں جن کو ابھی الٹیمیٹم دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ یہ مہاجر کیمپ خالی کریں۔ حکام کے مطابق مقررہ مدت کے اندر کیمپ خالی کرانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی، یعنی اگر اس مدت میں ایک ہفتے کے اندر اگر یہ مہاجر کیمپ خالی نہیں کیے جاتے تو پھر حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا، آپریشن کیا جائے گا اور زبردستی افغانیوں کو وہاں سے نکال کر ان کے گھر خالی کیے جائیں گے اور وہ گھر مسمار کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ خبر ہے کہ اسلام آباد سے افغانستان کے سفارتخانے کی ایک اعلیٰ سطح وفد نے پشاور اور ملکہ علاقوں میں افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وفد نے ازا کھیل ریٹرن سینٹر اور لنڈی کوتل حمزہ بابا سینٹر کا دورہ کر کے مہاجرین کے مسائل سنے اور UNHCR جو اقوام متحدہ کے افغان جو مہاجرین کے حوالے سے تنظیم ہے UNHCR کے نمائندوں سے ملاقات کی، جہاں افغانیوں کے یا مہاجرین کے درپیش مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات پر غور کیا گیا۔ اس وفد نے تورکھم بارڈر پر بائیو میٹرک عمل اور رش کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ حکام سے بات چیت کی۔ حمزہ بابا افغان مہاجرین سینٹر میں ضرورت مند مہاجرین میں نقد امداد بھی تقسیم کی گئی، یعنی یہ پشاور کے اندر KPK کے اندر یہ بہت زیادہ افغان مہاجرین کیمپ ہیں یا مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا معاملہ عمری کیمپ تورکھم بارڈر پر گاڑیوں کی طویل قطاریں اور خوب رش لگ گیا ہے، بڑی تعداد میں افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں، خاص طور رمضان سے پہلے اور ان رمضان کے دنوں میں۔ تورکھم سرحد پر افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کا شدید رش دیکھا جا رہا ہے، جہاں کسٹم اور امیگریشن کے مرحلے سے گزرنے کے لیے سینکڑوں گاڑیاں اور خاندان طویل انتظار پر مجبور ہیں، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے زیادہ تعداد نہیں جا رہی۔ اب جو ہی تھوڑی سی گرمی شروع ہو گئی ہے، موسم بہتر ہو گیا ہے، اب نہ زیادہ ٹھنڈ ہے نہ زیادہ گرمی ہے، یہ بہت اچھا موسم ہے سفر کے لیے، تو اس لیے بہت زیادہ تعداد میں افغانی جا رہے ہیں۔ اور جو ویڈیوز چل رہی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا میں، اس کے حوالے سے جب میں نے دیکھا کہ سرحد کے قریب آجی کیمپوں میں افغان خاندانوں کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی موجود ہے اور ان کا سامان گاڑیوں میں، ٹرکوں میں لدا ہوا ہے اور ٹرکوں کی میلوں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ موقع پر موجود ایک شخص نے صورتحال بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جتنا جلد ممکن ہو مسافر سرحد پر پہنچے، کیونکہ تاخیر کی صورت میں رش بڑھ جاتا ہے اور پھر جس سے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ افغانیوں کو سجیشن دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر ہولڈنگ سینٹر میں افغان پناہ گزین کے مشکلات پروسیس تیز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لنڈی کوتل ہولڈنگ سینٹر میں دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد سینکڑوں وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزین مبینہ طور پر بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سہولیات و عملے کی کمی کا باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا یقیناً افغان مہاجرین کا اطلاع صورت ہونا چاہیے، لیکن ایک انسانی بنیادوں پر انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی سہولیات کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان کو بھیجا تنگ نہ کیا جائے اور بہتر طریقے سے ان کی وطن واپسی کا پروسیس ختم کیا جائے۔ خان محمد افغانی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل کو تیز کیا جائے اور انہیں رات گزارنے سے قبل بروقت بارڈر کراس کرایا جائے۔ ان کے مطابق ہولڈنگ سینٹر میں رش زیادہ جبکہ عملہ کم ہے، جس کی وجہ سے پروسیس سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات متعدد خاندانوں نے مجبوراً کھلے آسمان تلے رات گزارا، لہٰذا حکومت فوری اقدامات اٹھا کر انتظامات بہتر بنائیں تاکہ انسانی بنیادوں پر درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پشاور بورڈ بازار میں بھی انتظامیہ کی افغانیوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور 20 افغانی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پھر ان کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ پشاور بورڈ بازار میں سڑک پر کاروبار کرنے والے، تجاوزات قائم کرنے والے، ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے، پیدل چلنے والوں کے لیے دشواری بننے پر 35 افراد گرفتار کیے گئے اور تجاوزات کو مشینری کی مدد سے ہٹا دیا گیا۔ کارروائی میں 35 جہاں افراد گرفتار کیے گئے، وہیں پر 20 افغانی باشندے بھی شامل تھے جن کو گرفتار کرنے کے بعد تھانے منتقل کیا گیا اور پھر انہیں بعد ازاں افغانستان ڈیپورٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مانسیرا میں افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مانسیرا صوبائی حکومت کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر مانسیرا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ثنا فاطمہ کی قیادت میں بڑیڑی کیمپ میں افغان مہاجرین کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ اس کارروائی میں سیکیورٹی انچارج شابان خان سواتی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر علی محمد خان، تھانہ لاری اڈہ کی پولیس، پٹواری، گداور اور دیگر عملہ شامل تھا۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے مکانات مسمار کر دیے گئے جبکہ دیگر مہاجرین کو فوری طور پر کیمپ خالی کرانے کے احکامات دیے گئے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس کارروائی کا مقصد افغان مہاجرین کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کے تحت جلد از جلد اپنے وطن افغانستان واپس چلے جائیں
کیونکہ پاکستانی حکومت کا، پاکستان کی ریاستی اداروں کا یہ فیصلہ ہے کہ افغان مہاجرین کو صورت نکالا جائے گا اور نکالا جا رہا ہے۔ اسی پر وفاقی حکومت کی ایڈوائس پر، وفاقی حکومت کی ہدایت پر افغان مہاجرین کا انخلا اس وقت زور و شور سے جاری ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، اور 2026 کا یہ سال جو ہے افغان مہاجرین کے لیے خاص طور پر اگلے 2-3 مہینے، رمضان میں ہو سکتا ہے پھر بھی کچھ حد تک نرمی برتی جائے، لیکن رمضان کے بعد اگلے 2 مہینے افغان مہاجرین کے لیے بہت سخت ہوں گے، اور ان 2 مہینوں میں ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں جو افغانی موجود ہیں ان کو فی الفور پاکستان سے نکالا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔